بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک ساری دیکھے گا، کیونکہ آج میں اسلامک جنرل نالج کے بہت ہی اہم سوالات لایا ہوں جو ہر مسلمان کو ضرور معلوم ہونے چاہیے۔ میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کے سوال کا جواب ہے، انجیل میں سورتیں تھیں جن میں سے ایک سورت کا نام سورہ امثال تھا۔ سوال نمبر 1، قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے نبی پر نازل نہیں ہوئی؟ اس کا جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ایسی آیت ہے جو صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ سوال نمبر 2، قرآن پاک کی وہ صورتیں جو قرآن پاک میں بھی ہیں اور پہلی کتابوں میں بھی تھیں کون سی ہیں؟ اس کا جواب ہے سورہ آل عمران، اس کا نام تورات میں طیبہ تھا، سورہ کہف جس کا نام تورات میں العائلہ تھا، سورہ قمر جس کا نام تورات میں المبزہ تھا، سورہ ملک جس کا نام تورات میں المانیہ تھا۔ سوال نمبر 3، قرآن کریم کا وہ حصہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوا وہ کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے قرآن کریم کا وہ حصہ جو دوسرے کسی نبی پر نازل نہیں ہوا وہ یہ ہے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، یہ تینوں حصے عرش کے خزانے سے نازل ہوئے۔ سوال نمبر 4، قرآن کریم کی دوسری کتابوں پر کیا خصوصیت ہے؟ ویسے تو خصوصیات بہت ہیں مگر چند اس مقام پر ذکر کی جاتی ہیں۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ فصاحت و بلاغت میں ایسی کوئی کتاب نہیں۔ قرآن کریم کا حفظ یعنی یاد ہو جانا بھی قرآن پاک کی خصوصیت ہے، ورنہ اس سے قبل عام طور پر دیگر کتب سماویہ کا حفظ کیا جانا ثابت نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے، پس کوئی ہے یاد کرنے والا۔ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے، لیکن دوسری کتابوں کو چھونے کے لیے وضو ضروری نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نہ چھوئیں قرآن کو مگر پاک لوگ۔ قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے اور کسی کتاب کا انکار کفر نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، دیگر کتابوں کے لیے تعوذ پڑھنا ضروری نہیں۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کا سننا اور سننے کے لیے خاموش رہنا ضروری ہے، اور دیگر کتابوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ سوال نمبر 5، قرآن کریم کے کل کتنے نام ہیں؟ اس کا جواب ہے قرآن کریم کے 25 نام ہیں۔ سوال نمبر 6، وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کو لے کر چلی؟ اس کا جواب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے، جب آپ دریا میں گرے تو مچھلی نے آپ کو نگلا اور لے کر چل دی۔ سوال نمبر 7، قرآن پاک کی وہ کون سی آیات ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی؟ اس کا جواب آپ خود کمنٹ کریں تاکہ آپ کا نالج کا پتہ چل سکے۔ اگر آپ جواب نہ دے سکے تو میں خود آنے والی ویڈیو میں اس کا جواب دوں گا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ کے لیے لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ معلومات دوسرے مسلمان تک بھی پہنچیں۔ شکریہ۔